أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت نے ہمارے قلوب میں جلوہ گر فرمائی، اور حضور اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سننے سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوں۔ الحمدللہ ہم نے کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد سے لے کر تقریباً 5 ہجری تک کے حالات سنے۔ آج ہم 6 ہجری کے حالات انشاءاللہ تعالی پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں۔ 6 ہجری میں نے اب تک آپ کو جو سنائے 1 2 3 ہجری، پھر 4 اور 5 ہجری ایک ساتھ میں نے آپ کو سنائے، مگر 6 ہجری تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو 6 ہجری کے میں آپ کے سامنے حالات سنانے لگا ہوں، یہ اس وجہ سے خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اسلام اب تک 6 ہجری سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی کفار کا مقابلہ کیا۔ مکے میں بھی مسلمانوں کو ستایا گیا، تکالیف ہوئی، اور بڑی بنو ہاشم کے اوپر بھی ظلم ڈھایا گیا، طائف میں بھی کافی چیزیں ہوئی۔ پھر آگے چل کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے ہیں، مدینہ پاک آنے کے بعد بھی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضور کے مشن کو ختم کرنے کی خاطر اور کفارہ نے مکہ، مشرکین مکہ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، دین پر حملہ کیا۔ بدر کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد پھر بدر کے جنگ بدر کے بعد کچھ اور بھی حالات پیش آئے مگر جنگ باضابطہ نہیں ہوئی۔ پھر احد ہوئی، احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اور بھی اس طریقے سے سلسلہ اس کے بعد چلتا گیا۔ اس کے بعد ایک خاص جو جنگ ہوئی ہے، پھر پلٹ کر انہوں نے جو احد کا بدلہ لینے کی خاطر جب ارادہ کیا کہ ہم پھر سے دوبارہ مدینہ پاک پر حملہ کریں گے، تو جنگ غزوہ خندق وجود میں آیا، اور اس کا سپہ سالار پھر ابو سفیان تھے، اور مجاہدین کی تعداد 3000 تھی، اور وہ 10,000 کی فوج لے کر آئے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے جنگ کو لڑا جائے، کیا یہ جنگ مدینہ طیبہ کے اندر لڑی جائے یا باہر لڑی جائے، کس طریقے سے۔ الگ صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا تو حضرت اور دیگر قبیلے وغیرہ بھی اس میں جڑے، کافی تفصیلات اس کی ہے، میں اختصاراً جا رہا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کا کے احوال کے مطابق آپ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب حملہ ہوتا ہے تو ہم حملے سے پہلے جہاں سے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہاں سے حملہ ہوگا، وہاں پر ہم خندق کھود دیتے ہیں، ایک بڑا طویل گڑھا کھود دیتے ہیں جہاں سے کوئی چھلانگ لگا کر، یہاں تک کہ اونٹ گھوڑے بھی چھلانگ لگا کر نہ آ سکیں، ہم کو کھود دیتے ہیں، اور دشمن جب قریب آتا ہے تو ہم اس میں پھر لکڑی گھاس وغیرہ ڈال کر ہم آگ لگا دیتے ہیں۔ جب یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز بڑی پسند آئی، دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ساروں نے پسند فرمائی، تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم یہ خندق کھودیں گے، اور 3 جگہ سے آلریڈی مدینہ منورہ حفاظت میں ہے، ایک سائڈ عمارتیں ہیں، ایک سائڈ پہاڑ ہے، اور تیسری ایک جانب جو بچ گئی ہے، یہاں سے جہاں سے کفار کے حملہ کرنے کا خدشہ ہے، ہم یہاں خندق کھود کر ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ لہٰذا خندق کا جو کھودنا ہے یہ بھی ایک بڑا مثالی مانا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس خندق کھودنے میں شامل ہوئے، اور مسلمانوں کے فاقہ کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کو جب کھود رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم سے جو ایک سخت پتھر تھا
جو ٹوٹتا نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے گزارش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہتھیار اس پر مارا، وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ایسے کئی واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی اس خندق کے میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق ہوا۔ صحابہ کرام میں آپس میں جو اخوت قائم ہوئی تھی، ان کی محبت اور جذبے کا یہ عالم یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے لیے گروپس بنا دیے تھے۔ کچھ مہاجرین کو ایک جگہ پر 10 کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑیاں بنائی کہ تم یہاں سے کھودنا، تم یہاں سے کھودنا۔ تو ایک جانب ایک مہاجرین کا گروپ تھا، ایک جانب انصار کا گروپ تھا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شامل ہونے کے لیے آئے تو مہاجرین کہنے لگے سلمان فارسی آپ مہاجر ہیں لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ انصار کہنے لگے نہیں نہیں آپ تو ہمارے یہاں سے آئے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں کے درمیان گفتگو ہونے لگی کہ سلمان فارسی ہمارے طرف سے ہوں گے، ہمارے پاس ہوں گے، ہمارے ساتھ کھودیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ کر تبسم فرمائی کہ ان کے درمیان اخوت محبت کتنی ہے، اور ان کی گفتگو چلتی رہی۔ اب سلمان فارسی اب مہاجر اپنی دلیل دینے لگے کہ نہیں آپ بھی ہجرت کر کر ایران سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایران سے آئے ہیں، آپ مکے سے تو نہیں آئے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ آپس میں بڑا محبت کا ڈسکشن چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو جب سنی تو سن کر حضور نے فرمایا سلمان نہ مہاجر سے ہے نہ انصار سے، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بخشی، اور حضور اکرم لہٰذا خندق کھودی گئی، کفار آئے، اور کفار بڑی طویل اس کے اندر واقعہ ہے، کفار آئے اور آخر میں وہ انتظار کرتے کرتے بہرحال ان کو لوٹنا پڑا۔ ان کو اس میں یوں سمجھیے کہ شکست ہوئی اور وہ شکست خوردہ ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد دیگر غزوات بھی ہوئے جس میں طویل محاصرے میں وہ پھر انتظار کرتے کرتے وہ جنگیں نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مدینہ پاک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے مدینہ پاک کے کافی لوگوں کی جان بھی اس سے بچی، مال کا نقصان بھی نہیں ہوا، اور کفار شکست کھا کر وہ واپس چلے گئے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 5ویں ہجری تک، 6 ہجری میں آنے کے بعد جب یہ غزوہ خندق بھی ہوا وہ واپس چلے گئے، اور مسلمان اب وہ دن بدن کفاران مکہ اور مشرکین مکہ کی خاص طور پر ان کی طاقت کمزور پڑتی گئی، اور یہ جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی مرتبہ آ کر گئے، جتنا انہوں نے خرچ کیا، اس سے یہ مالی طور پر بھی کمزور ہو گئے، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی کمزور ہو گئے، اور ذہنی نفسیاتی طور پہ بھی یہ کمزور ہو گئے کہ بھئی مسلمانوں کی طاقت کے لحاظ سے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان اب ایک طاقت بن کر ابھر رہے ہیں، اور جن کے سامنے مشرکین مکہ کفاران مکہ اب اپنی قوت اپنی طاقت کا زور چھوڑ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب وقت ہے کہ اب ہم واپس مکہ معظمہ جا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ کرام کو سنایا اور فیصلہ کیا کہ ہم عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جتنے صحابہ کرام تھے اب مدینہ چھوڑ کر جانے کا بھی کوئی ڈر ایسا نہیں تھا کہ ہم جائیں گے تو یہاں پر حملہ ہوگا، کیونکہ یہود بھی پہلے ہی ڈر کر اپنے ہتھیار ڈال چکے تھے۔ جو مدینے میں رہنے والے تھے ان کو جیلا وطن کر دیا گیا تھا، مدینے میں کوئی یہود نہیں تھے، وہ باہر جا کر بھی ان کی طاقت کمزور پڑ چکی تھی، کہیں سے کوئی حملہ نہیں تھا۔ حملے کا اگر کوئی خیال آتا بھی تو وہ مکے سے ہی آتا، کفاران مکہ اور مشرکین مکہ، اور مسلمان جا تو وہی رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ کیا، اور سارے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مل کر عمرے کی نیت سے احرام وغیرہ باندھ کر نکلے ہیں۔ اور راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر بھیجے، اور جب اپنے ایک صحابی کو بھیجا پتہ لگانے کے لیے کہ آخر معاملہ پتہ کرو کہ وہاں پر مکے میں حالات کیا ہے۔ آگے بھیجتے جاتے تاکہ پتہ کر کر وہ آئیں اور بتاتے جائیں، کہیں کوئی مسلمانوں کو مشکل درپیش نہ آ جائے۔ تو وہ گئے اور وہاں پر پھر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ان کے اندر بڑا غصہ تھا، بدر کا غصہ، احد کا غصہ، خندق کا غصہ، اور جتنی مرتبہ وہ ہتھیار ڈال کر گئے ہیں
وہ سارے غصے ان کے اندر جمع تھے، اور انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا فرمانے کے لیے جملہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، کچھ تو ایسے تھے جو ان کے ہی خاندان سے نکل کر ہجرت انہوں نے کی تھی، کچھ ایسے تھے جو ان کے قبیلوں سے نکل کر تھے، کچھ ایسے تھے جو انہی کے غلام رہ چکے تھے۔ اب ہر کسی کے اندر ایک ایک غضب، غصے کی حالت میں انہوں نے آپس میں مشرکین مکہ، کفار مکہ کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ راستے میں روکیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ تکلیف پہنچائے، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، بتائیں، کیا ہم لڑیں، کیا ہم پہلے ان سے لڑیں اور پھر اپنی طاقت کے دم پر ہم مکے میں داخل ہوں، یا پھر ہم اس سے کوئی تعلق لڑائی جھگڑے سے نہیں رکھیں، ہم بس بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پر عمرے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ نیت لے کر چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم عمرے کے لیے ہی نیت سے نکلے ہیں تو پھر یہ لڑائی جھگڑا کیوں؟ تو ہم بالکل صحابہ کرام کی میجورٹی نے یہی آخر میں میجورٹی اسی فیور میں گئی کہ ہم لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں بلکہ سیدھا جائیں گے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ہمیں بیت اللہ جانے سے روکے گا تو ہم بھی ضرور جس انداز سے وہ روکے گا ہم اس انداز سے اس کو جواب دیں گے۔ یہ آخر میں فیصلہ ہوا۔ الغرض یہ اس بڑا طویل واقعہ، آپ ضرور اس کو سیرت الرسول میں پڑھے، میں اختصاراً آج جا رہا ہوں کیونکہ آگے صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس کے بعد بھی جو حالات پیش آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرنے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے، پھر کفارہ نے مکہ کی جانب سے کچھ ہیلچی جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ آتے گئے، حضور نے یہاں سے بھیجے، اس میں عروہ بن مسعود بھی آیا، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے عروہ بن مسعود آئے، اور آ کر وہ بڑے ضعیف تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے، اور وہ اس طریقے سے گفتگو کرتے کہ جب بات کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتے جاتے۔ اب عالم دیکھیں آپ، میں دو تین آپ کو مناظر اس میں بتاتا ہوا چلوں گا، آپ چشم تصور میں سوچے کہ وہ منظر کیا ہوگا۔ صحابہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں روک دیا گیا ہے، اور کتنے سال کے بعد جا رہے ہیں؟ 5 سال کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے، ہجرت کے 5 سال کے بعد صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے، حجر اسود کا بوسہ دینے، جس کو حضور چھوڑ کر آئے تھے دعا دیتے ہوئے کہ اے مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر میرے شہر والے تجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ واپس جا رہے ہیں، ان کے اندر ایک جذبہ ہے، مگر درمیان میں جب یہ رکاوٹیں آئی تو ان کے اندر ان کے صبر کا امتحان ہونے لگا۔ صحابہ کرام رک گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل تحمل کا مظاہرہ کیا، اور حضور بالکل ان کے روکنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رکے رہے، صحابہ کرام حضور کو دیکھ کر وہ خاموش ہوتے رہے۔ بہرحال گفتگو چلتی گئی، عروہ بن مسعود آیا، آ کر اس نے گفتگو کی، جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، گفتگو کی، اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا جاتا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑے تھے، عروہ بن مسعود جیسے ہی ہاتھ حضور کی داڑھی کو لگاتا، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تلوار کی نوک عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو لگا دیتے، اور عروہ بن مسعود ہاتھ ہٹاتا، پھر جیسے داڑھی کو ہاتھ لگاتا وہ کہتا کہ پیچھے ہٹو، حضور سے پیچھے ہٹو، حضور کا ادب کرواتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر دیکھ کر حضور مسکرا پڑے اور پوچھا، عروہ کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ عروہ بن مسعود کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ تلوار لگا رہا ہے، کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ شاید تم نے، حضور نے پوچھا، شاید تم نے اس کو پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں پہچانا، تو یہ تو تمہارا بھتیجا مغیرہ ہے۔ تو عروہ بن مسعود کو اور غصہ آیا، کیونکہ احوال سارے بدل چکے تھے، ایمان میں داخل ہونے کے بعد چہرے کی رنگت بدل گئی، اور داڑھی وغیرہ سارا کچھ رنگ روپ ایسا بدل گیا کہ وہ اپنے سگے بھتیجے کو نہیں پہچان سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ نہیں، ہم یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمیں سیدھا جانے دیا جائے، ہم کوئی اختلاف نہیں کریں گے مگر درمیان میں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ سے مشورہ کیا تھا وہی چیز عروہ بن مسعود کو سنا دی، اور عروہ بن مسعود جب واپس لوٹا ہے کفاران مکہ اور مشرکین مکہ کے درمیان، تو وہ جا کر کفاران مکہ اور مشرکین مکہ سے وہ یوں خطاب کرنے لگے کہ اے گروہ قریش، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا
کہ اس کے ساتھی اس طریقے سے تعظیم سے پیش آتے ہوں۔ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم کرتے ہوئے جیسا دیکھا ہے، خدا کی قسم جب وہ لعاب دہن اپنا پھینکتے ہیں تو ان کا لعاب دہن کسی نہ کسی، یعنی حضور جب اپنا تھوک مبارک لعاب دہن جب پھینکتے ہیں، وہ کوئی نہ کسی صحابی اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ ہاتھ میں لے کر اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ جس کو نہیں ملتا وہ ان کے ہاتھوں پر مل کر جسموں پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ وضو کا مستمل پانی بھی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، غایت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے عمدہ تجویز رکھی ہے کہ تم ان سے صلح کر لو اور ان کو جانے دو، آگے بڑھنے دو۔ اب کفارہ نے مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شان سنی، ان کے اوپر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ عروہ بن مسعود کمپرومائز کے لیے کہتا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجویز پیش کی کہ ہم کمپرومائز کریں گے، ہم صلح کریں گے، کچھ معاہدہ کریں گے۔ اب وہ معاہدہ لے کر بڑے سخت شرائط کے ساتھ آئے، اور ان کے شرائط انہوں نے ایسے رکھے، بڑا تفصیلی یہ واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا، اور یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہونے لگی، اچھا ہوا عثمان تو سفیر بننے کے بہانے سے چلے گئے اور جا کر انہوں نے طواف کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ہمارے بغیر میں ہرگز طواف نہیں کرے گا۔ اور حضرت عثمان کو وہاں پر کفارہ نے مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو طواف کر کر چلے جائیں، اب دوسرے تو آئیں گے اپنی وقت پر، جو گفتگو ہوگی اس کے بعد دیکھیں گے، آپ آ گئے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر حضور نہیں آئیں گے تو حضور کے بغیر ہم ہرگز میں طواف کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ ویسے ہی چلے گئے، اور بعد میں جب لوگوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی واپسی پر ان سے پوچھا کہ آپ نے طواف کیا یا نہیں کیا، تو حضرت عثمان کے الفاظ تھے کہ اگر وہ مجھے 1 سال بھی روکے رکھتے اور 1 سال تک بھی اگر حضور نہیں آتے، میں خانہ کعبہ کے سامنے ہوتا مگر کبھی طواف حضور کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ ادب، یہ محبت صحابہ کرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کے ساتھ تھی۔ اب مذاکرات کا آپس میں کنورزیشن کا آغاز ہوا، تو ایک دوسرے اب دیکھیں کیفیت عمرہ۔ آپ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا کوئی عمرے کے لیے نکلا ہو، اس کی ٹکٹ کینسل ہو گئی ہو، ویزا اس کا سپوز کینسل ہو گیا ہو، یا کچھ ایسی خبر، اس کو لوٹنا پڑے، اس کو احرام نکالنا پڑے، تو سوچیں اس کے اوپر کتنی تکلیف، کتنی شدت کی تکلیف گزرتی ہوگی۔ یہاں تو صحابہ کرام تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے، اور 5 سالوں سے مکے کی جدائی ان کے دلوں میں وہ تڑپ رہے تھے، وہ وہیں رہنے والے تھے، اور ان کی کیفیات کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو مذاکرات کے لیے کہا، تو انہوں نے کچھ شرائط لکھے، وہ کہنے لگے کہ اب آپ عمرے کے لیے آئے ہیں نا، اب واپس چلی جائیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو سوچے غصہ کتنا آیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلال کو اپنے ضبط کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جنگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی امن کا معاہدہ درمیان میں ہو۔ حضور کہا کہ نہیں، اب آپ اس سال چلے جائیں، دوبارہ آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی تیار ہے کہ ہم ایک معاہدہ آپس میں اگریمنٹ کریں جس کے مطابق کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال تک کے لیے ہم اگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس سال عمرے کو نہیں آئیں گے، دوبارہ سال آئیں اور 3 دن رہ کر، بس 3 دن کے اندر آپ کر چلے جائیں۔ اب صحابہ کرام کو یہ تجویز بڑی تکلیف دہ گزر رہی تھی کہ بھئی ہم نکلے ہیں احرام باندھ کر، اور ہمیں واپس پھر احرام اتارنا پڑے گا، اور ہم جائیں گے۔ انہوں نے انکار کیا کافی سال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب صلح کے لیے حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر کعبے کی تعظیم اس کے اندر مقصود ہو، کعبے کی حرمت اس میں مقصود ہو، تو میں ہر قسم کا فیصلہ اور صلح ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے۔ دوسری شرط رکھی کہ ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ پھر اور ایک شرط رکھی کہ کوئی شخص، اب یہ ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد کوئی شخص مدینے سے ہمارے پاس نہیں آئے گا، نہ ہم مکے کا کوئی شخص آپ کے پاس آنے دیں گے۔ کوئی شخص مکے سے مدینہ
ہرگز نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تجاویز دیکھنے لگے، حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ان کے دباؤ میں کیوں آئے؟ یہ آخر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہم حملہ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضور نے نہیں، حضور نے روکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ پھر بھی ان کے اندر ایک ہی چلتا رہ گیا کہ نہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی، کچھ اور نظارہ کے آگے یہ سارا نظارہ بدلنے والا ہے۔ اب وہ اس کے اندر ضد پر اڑے رہے، معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ ایک صحابی اب جو معاہدہ لکھوا رہا تھا، وہ جو کافر تھا، اسی کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفاران مکہ کی خیر میں تھے، وہ خیر سے بھاگتے ہوئے نکل کر دوران معاہدہ وہاں پر پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے لے کر ساتھ چلے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ کفاران مکہ نے کہا کہ نہیں اب معاہدہ ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تک تو دستخط نہیں ہوئی، ابھی سگنیچر نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو ابھی ایگریمنٹ یہاں پر ختم کرتا ہوں، میں اس کو پھاڑ دوں گا۔ صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو معاہدے کی جو شرائط لکھی جا رہی تھی اس کے اوپر ان کو جو غصہ آ رہا تھا، حضور نے ان کو سکون سے جب دلاسا دیا، تسلی دی کہ نہیں اس کے اچھے نتائج آئیں گے، صحابہ اکرام خاموش ہو گئے تھے۔ مگر جب حضرت ابو جندل آئے ان کے اندر اور جذبہ آ گیا کہ بھئی یہ حضرت ابو جندل اب یہ سگنیچر نہیں ہوئی ہے اور یہ اتنی ہٹ دھرمی اختیار کیے ہوئے ہیں اور دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابو جندل رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے لے کر جائیں۔ اگر آپ، حضور نے فرمایا، حضور نے کہا کہ آپ ہمیں حوالہ کر دیں کیونکہ ابھی دستخط نہیں ہوئی ہے۔ تو معاہدہ لکھنے والے نے کہا کہ نہیں اگر ایسی بات کرتے ہیں تو ہم ایگریمنٹ ہی نہیں کرتے، ہم پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں یہ تو بات بگڑے گی، فرمایا کہ نہیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو جندل رونے لگے، عرض کرنے لگے تڑپ کر یا رسول اللہ آپ مجھے ان کفارہ ہیں مسلمانوں کے گروہ، مجھے دوبارہ مشرکین کے ظلم و ستم میں رسول اللہ مجھے نہ دیجیے، مسلمانوں مجھے بچاؤ۔ وہ تڑپ کر کہنے لگے۔ حضور نے پھر کہا کہ سوچو انہیں دے دو، دوبارہ کوئی نہیں ہوگا، وہ نہیں مانے اور وہ ضد پر اپنی اڑے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل صبر کرو اور حوالے کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار کہا کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو۔ صحابہ کرام کے دل میں ایک تکلیف، پہلے تو واپس ہونا ہے، دوسری چیز 5 سال ہو گئے ہیں، تیسری چیز ایسے شرائط کہ صحابہ کرام دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جھکے کیوں، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ اتنی بدتمیزی سے پیش آنے والے، ان کے پاس کوئی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی سلجھی ہوئی بات ان میں کرنے والا نہیں ہے، اور اس قسم کے جاہل وڈیروں ان سے ہم کس طریقے سے ان کے سامنے جھکیں۔ صحابہ کرام وہ کرتے رہے، اشارہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ الغرض اب یہاں پر ان کی ہٹ دھرمی کا آپ اگر اندازہ کریں گے تو انہوں نے کیا کیا، وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر معاہدہ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور مولا علی لکھ رہے ہیں، آپ نے لکھنا چاہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہا انہوں نے کہا کہ ہم رحمان الرحیم کو نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھو۔ تو اس سے اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بات یہاں پر معاہدے کی ہے، امن کی ہے، تو فرمایا علی لکھو، پرابلم کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد خط لکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ ہی اگر ماننا تھا تو یہ معاہدہ کیسا، جھگڑا کیسا، رسول اللہ بھی ہم لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب کے اپنے والد کے نام سے لکھو محمد ابن عبداللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ جو صحابہ اکرام جو حضور کے ساتھ آئے ہوئے تھے مدینہ پاک کے کچھ صحابہ جلال بے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے تلواریں اٹھائی، یا رسول اللہ ہم ایسے کرنے نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں کرنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا دلاسا دیا، تسلی دی، صبر کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب ٹھیک ہوگا، اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ صحابہ کرام کے دل غم سے، تکلیف سے، شدت غم سے بوجھل ہوتے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صبر کرنے کی ان کو تسلی دیے جا رہے ہیں، اور ایسے ان کے جسم ٹوٹ رہے ہیں کہ ایسا ان کے ساتھ کفاران مکہ جو بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، ابو جندل کو لے لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے نہیں دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ وہ مہر لگانے نہیں دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی معاہدہ کیا اور معاہدہ کر واپس آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ثابت ہوئی صلح حدیبیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے حوالے سے آیت نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے، اور یہ صلح حدیبیہ یہ وہ صلح تھی جو دراصل فتح مکہ کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اگر صلح حدیبیہ نہیں ہوتی
تو پھر فتح مکہ ہونا وہ کافی اور طویل اس کا سلسلہ ہو جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائط کو مانی. اس میں خاص شرائط کیا میں دوبارہ دہرا دوں. ایک یہ کہ آپ اس سال عمرے کو نہیں آئیں گے، دوبارہ سال آئیں گے. اور دوسری یہ کہ کوئی بھی شخص مکے سے مدینہ پاک نہیں آئے گا، ہمارے پاس سے اگر کوئی آ بھی جائے تو آپ کو لوٹانا پڑے گا. تیسری شرط یہ کہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور جو شخص جو پہلے اگر آگے بڑھے گا لڑنے کے لیے تو وہ معاہدہ توڑنے والا قرار پائے گا. اب یہ ایسی کچھ شرائط لکھ دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے. اب ہوا یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو جندل وہیں چھوٹ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے ہیں. اب اس کے حوالے سے خاص اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوا چلوں. صلح حدیبیہ ہو گئی اور وہاں پر مشرکین مکہ، کفاران مکہ جو وہاں پہلے سے جو مکے میں موجود تھے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کے ساتھ وہ باندھ کر وہ قیدوں میں رکھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے باضابطہ آج کی جیسے جیلیں ہوتی ہے ویسی تو جیلیں تھی نہیں، اور تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ اب جو قید خانہ ان کا تھا اس کا دروازہ توڑ کر وہ رات میں راہ فرار اختیار انہوں نے کر دی، وہ بھاگ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کو یقین ہے کفاران مکہ، مشرکین مکہ کو، کہ وہ اگر بھاگے ہیں تو جائیں گے محمد مصطفیٰ کے پاس ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد کے پاس ہی جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو انہوں نے کیا کیا، جیسے ابو بصیر بھاگے انہوں نے 2 لوگوں کو ذمہ دار بنا کر خط لکھ کر بھیجا کہ ابو بصیر بھاگ کر تمہارے پاس آیا ہے اور ہمارے عہد کے، ہمارے معاہدے کے مطابق واپس آپ کو کرنا ہے، وہ ابو بصیر ہمارے پاس واپس اس کو بھجوا دیں. حضرت ابو بصیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. وہاں حضور کے پاس پہنچے ہی تھے، پیچھے یہ دونوں بھی آ گئے جو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں کفار نے مکہ کی جانب سے. وہ جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط پیش کیا. اگر وہ خط پیش نہیں بھی کرتے، وہ نہیں بھی آتے، تو حضور تو عہد کے پابند اپنے پہلے سے ہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خط پیش کیا، حضور نے خط منازعہ فرمایا تو لکھا تھا کہ ابو بصیر ہمارا آدمی ہے، وہ مدینے سے راہ فرار اختیار کر آیا ہے، لہذا آپ کے حدود میں ہیں، آپ اس کو واپس ان 2 اشخاص کے ذریعے واپس کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابو بصیر جاؤ. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کفاران مکہ کفار و مشرکی کے پاس مجھے بھیج رہے ہیں، یہ لوگ میرے ایمان پر سوال اٹھائیں گے، مجھے اتنی تکلیف دیں گے، میرے ایمان پر بنائے گی. حضور نے کہا نہیں، آپ کو جانا پڑے گا، یہ ہے ہم نے معاہدہ میں نے کر چکا ہوں، لہذا آپ کو جانا پڑے گا. تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلدی سے ان کے ساتھ وہ چلے گئے. مدینہ پاک کی حدود سے باہر نکلے ہی تھے، وہ جو شخص 2 اشخاص جو حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے آئے تھے، ان میں سے ایک کو پہلے سے حضرت ابو بصیر جانتے تھے. انہوں نے اس کی تلوار دیکھی، دیکھ کر پوچھا رے واہ تمہاری تلوار بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے، کہاں سے لی ہے؟ تعریف کی، کہا اس نے بھی بتا دی کہ فلاں جگہ سے لی ہے، فلاں ایسی ہے، اس نے اپنی تلوار کی شان بتائی. حضرت ابو بصیر آگے چلتے چلتے حدود مدینہ پاک میں نہیں ہے، مدینہ پاک کے حدود سے باہر نکل چکے ہیں. ایگریمنٹ معاہدے میں تو یہ ہے کہ اگر مدینہ کوئی آئے تو واپس بھیجنا پڑے گا. تو حدود سے باہر نکلے، انہوں نے تعریف کی، کہا ذرا بتانا تو صحیح. تو اب وہ جانتا تھا ارے بھائی یہ تو میرا پہچان والا ہے، اس کو بتانے میں کیا پرابلم. تو جیسے ہی اس نے تلوار دی حضرت ابو بصیر کے ہاتھوں، حضرت ابو بصیر نے فوری تلوار اٹھائی اور ایک کا سر تن سے جدا کر دیا. اب وہ دوسرا جو تھا وہ حیران ہو گیا کہ بھئی اب یہ مجھے بھی مار دے گا. وہ دوڑتا ہوا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے کی جانب اس نے رخ کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وہ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ محمد تم آپ کے شخص نے ایسا حال کر دیا ہے، ایک کا قتل کر دیا ہے. وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پوچھا کہ ابو بصیر تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو بصیر اب حضور نے فرمایا کہ بھئی میں اس میں اب کیا کر سکتا ہوں، یہ اگر مدینے میں ہوتا تو میں ضرور اس کا بدلہ دیتا، یہ تو میری حدود میں ہوا نہیں ہے. معاہدے کے مطابق کہ مکے سے کوئی شخص یہاں آ جائے تو میں واپس کروں گا. تو یہاں پر پھر حضرت ابو بصیر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں، پہلے تو میں صرف بھاگا ہوا تھا، اب تو میں ان کے قاتلین میں شامل ہوں، میں نے اس ایک کو قتل کر دیا ہے، میں واپس جاؤں گا، مجھے چھوڑیں گے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نہیں आपको जाना पड़ेगा, अल्लाह तुम्हारी और तुम जैसे लोगों की मदद फरमाएगा। तो हुजूर ने दुआ दी, मुआहदा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पलटना मुनासिब नहीं समझा। और जो हुजूर हैं, और हुजूर पलट भी कैसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद के पाबंद, अहद तो वो लोगों को दुनिया को सिखाने के लिए तशरीफ लाए हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर मिन्नत समादत करते हैं, हुजूर मुझे अपने पास रख लें, अगर ये मैं उनके पास जाऊंगा, ये मुझे अगर ले लेंगे तो बड़ा मुझे तकलीफ देंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं, आपको जाना पड़ेगा, ये मुआहदा है, मैं आपको रख नहीं सकता। अब इनके लोगों के, इनके ज़हन में यही है कि भाई 10 साल का मुआहदा है और 10 साल तक पता नहीं कितना वक्त गुजरेगा और हम मदीने पाक नहीं रह सकेंगे। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला फिर बाहर निकले, अब वो एक शख्स के साथ। तो जब वो जाने लगे, आगे बढ़ गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुझे और तुझ जैसों की मदद करे और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अनकरीब इंशाअल्लाह ताला रास्ता निकालेगा। अब वो जब आगे चले गए तो हुजूर ने सहाबा इकराम को बताया, देखो एक बहादुर शख्स कितना अकेला है, काश इसके जैसे इसके साथ और भी होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, एक कितना बहादुर शख्स है और कितना तन्हा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया, अब वो चले गए। अब ये जो शर्त थी ये तो सिर्फ मदीने पाक की हुदूद के लिए थी। वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से कहीं और रवाना हो गए। अब वो पहले से ही डरा हुआ था, हजरत अबू बसीर वहां से हटे, वो तो भाग ही गया कि भाई मेरी जान ना ले ले। और वो जाकर उसने वहां पर खबर फैला दी मक्के मुअज़्ज़मा में कि अबू बसीर ने एक को मार दिया है, वो दूसरी जगह ना मदीना गया है ना मक्का आया है, वो दरमियान में एक डिफरेंट रियासत की जानिब उसने वो कूच कर गया है, जहाँ पर बनु सुलैम के कबीले रहते थे। वहां पर वादी ईस में हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला ने क़याम किया। अब जब ये खबर अबू जंदल जो के सुलह हुदैबिया के दरमियान आए थे, उनको ये खबर पहुंची जो कैद में थे कि अबू बसीर नामी एक शख्स वहां जाकर बसा है, ना वो मदीने गए हैं ना वो मक्का आए हैं। तो हजरत अबू जंदल को भी एक जज्बा आ गया, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और क्या किया, अपने साथ जो जो और भी कैदी थे उनको तैयार किया, कहा कि चलो हम भी राह फरार इख्तियार करते हैं और जाकर अबू बसीर के साथ रह जाएंगे। अबू बसीर ना मक्के में है ना मदीने में है, एक अलग रियासत है और वो उस रियासत में है जहां पर ना इनका हुक्म चलता है ना वहां पर कोई आकर हमें पकड़ेगा। तो हजरत अबू जंदल ने 70 कैदियों को आजाद करवाकर राह फरार वहां से इख्तियार की और हजरत अबू बसीर के पास आ गए और वहां पर तकरीबन 70-71 लोग जमा हो गए। और उसके बाद जब इनके पास एक कुव्वत बांधी, तो वो मिलकर साथ रहने लगे और इसी इंतजार में रहने लगे कि जब मुआहदा सुलह हुदैबिया का ये खत्म होगा तब हम मदीने पाक जाएंगे, हुजूर की खिदमत में रहेंगे, हुजूर की खिदमत में जिंदगी बसर करेंगे। अब इनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए बड़ी तकालीफ इनको पेश आती। तो अब इन्होंने क्या किया, जो कुफारा ने मक्का, मुशरिकीन ने मक्का जो जुल्म ढा रहे हैं, उनका कोई तिजारती काफिला वहां से गुजरता तो वो उसकी तिजारती काफिले पर हमला करते और वहां उनसे खाने पीने की चीजें ले लेते। अब ये सिलसिला चलता गया और ये सिलसिला बड़ा तवील हुआ, यहाँ तक के उनके वहां पर आराम से खैमे लग गए और साथ में लोगों का और इजाफा होने लगा। जो जो इस्लाम कबूल करता वो मदीना नहीं जाता बल्कि वादी ईस यहाँ पर अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास आ जाता। ऐसे करते करते उन्होंने तकरीबन 300 लोगों को जमा कर लिया। 300 लोग जमा हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह, हम एक बाज़ाब्ता कौम बनकर हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी है, हम इस अहद को मुनक़ता करते हैं, इस चीज को वो रिजेक्ट करते हैं। फरमाया कि नहीं, ये कुफारान और मुसलमान, काफिरों और मुसलमानों के दरमियान ये एग्रीमेंट है, कोई मुसलमान इसको मुसलमान के सामने ऐसा रिजेक्ट नहीं कर सकता। हुजूर ने फिर मना किया। अब उनके दिल में तड़प है कि हम आएंगे। अब उनका मामला यही, अब वो 300 हो गए हैं, कोई तिजारती काफिला ना मुल्क शाम जा पाता ना मुल्क शाम से है मक्का, मुशरिकीन मक्का तक पहुंच पाता। वो बड़ी तकालीफ में आ गए। तो यहाँ तक के इतनी तकलीफ में आए कि इनके पास खाने पीने के वांदे हो गए। अब उसके बाद कुफारा ने मक्का, मुशरिकीन मक्का ने ये फैसला किया कि भाई ये जो उसूल ज़वाबित लिखे हैं, ये जो शरायत लिखे हैं, इसमें से ये शर्त हम खत्म करवा देंगे। किस लिए? ताकि अबू जंदल, अबू बसीर और उनके साथ जो बाकी कुल मिलाकर जो 300 जानिसारान हैं, इनसे हम जान छुड़ा पाए। वो अबू सुफियान खुद कुफार का
کی جانب سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں معاہدہ اپنی جگہ رہے گا، یہ 10 سال تک یہ جو سلسلہ ہے یہ اپنی جگہ رہے گا، مگر اس میں سے ایک لائن کٹ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لائن کیا؟ وہ یہ کہ جو اسلام لالے یا پھر جو مدینہ آنا چاہے اس کو اب مکے والے نہیں روکیں گے، آپ جس کو چاہے بلا لیں، اور عرض گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ابو بصیر اور ابو جندل کو بلائیں، ان کی وجہ سے ہمارا جینا بڑا مشکل پڑ گیا ہے۔ اب دیکھیں حضور کی جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ تمہارے لیے نکالے گا، کفار آ کر خود گزارش کر رہے ہیں ہمارے لیے راستہ نکالے۔ کفار نے آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضور نے خط لکھوایا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو کافی عرصہ اس میں گزر چکا تھا، دیکھو خوشخبری آ گئی ہے، تمہارا مدینے آنے کا سامان ہو چکا ہے۔ حضور نے جب خط لکھوایا اور وہ خط حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا ہے، اس وقت حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزا میں تھے اور روح پرواز ہونے والی تھی۔ تب تک حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 300 لوگوں کے امام رہے، باقی نمازیں وغیرہ سارا کچھ حضرت ابو بصیر ہی پڑھاتے، حضور کے عشق میں سارے سرشار رہتے۔ اور جب حضور کا خط ملا تو آخری الفاظ، جو آخری لمحات انہوں نے زندگی گزارے، وہ حضور کے خط سنتے ہوئے گزارے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے مل کر ان کی نماز جنازہ پڑھی، وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی، پھر وہیں پر مسجد بنا کر پھر بعد میں وہ قافلہ مدینہ طیبہ آیا ہے۔ جب مسلمانوں، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب صلح حدیبیہ کی وجہ سے کچھ آرام ملا ہے، کچھ سکون ملا ہے، اب جنگوں کا سلسلہ نہیں چلے گا، اب جنگیں نہیں ہوں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب ہم کیا کریں گے، اپنی دعوت کی توسیع کریں گے، دین کو اور آگے پھیلائیں گے۔ اب یہاں سے کوئی نہ ہم یہاں پر حملہ کرنے والے ہیں، نہ یہاں سے کوئی حملہ ہونے والا ہے، اب امن کا معاہدہ ہے، لہذا دیگر جو بادشاہ ہیں، دیگر جو حکومتیں ہیں، ان کی جانب ہم پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھوانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز مصر کو خط لکھا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یہ خط محمد جو کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول کی طرف سے ہے، مقویس والی خبد کے نام ہے، اس پر کہ والی خبد کے نام ہے، اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی، میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، اگر تم نے روگردانی کی تو خبتیوں کا گناہ بھی تمہارے سر آئے گا، تم نہیں مانو گے تو باقی جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم خدا کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں گے تو کہہ دو، گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع اور فرمان مسلمان ہیں، تابع اور فرمان روا مسلمان ہیں۔ جب یہ خط عزیز مصر کو پہنچا، اس نے غور سے پڑھا اور دعوت اسلام کو سمجھا، اور سوچ سمجھ کر پھر اس نے یہ خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ محمد ابن عبداللہ نے کے نام خط لکھ کر اس نے ہیڈ لائن لکھی اور سلام عرض کیا، بعد تحریر میں نے آپ کا اس کی آگے لکھنے لگا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس مفاہیم اور مطالب کو میں نے سمجھا، اور جس کی چیز کی جانب دعوت دی گئی ہے اسے بھی سمجھا۔ اس سے قبل کہ میں اتنا ضرور جانتا کہ ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ ایک نبی پیغمبر ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میرا یہ خیال تھا کہ وہ ملک شام سے تشریف لائیں گے، مگر آپ تو عرب سے ہیں اور وہ ملک شام میں مبعوث ہوں گے۔ میں نے آپ کی سفیر کی تکریم کی، اور میں 2 لڑکیاں اپنی پاس سے دوفتن باندیاں آپ کو روانہ کر رہا ہوں، اور ایک خچر آپ کو، ایک گھوڑا بھی آپ کو میں روانہ کر رہا ہوں، اس کا نام دلدل حضور نے بعد میں رکھا، اور بس اس نے جو سلامتی سے آپ تک پہنچاؤں گا۔ یعنی اس نے ریجیکٹ بھی نہیں کیا اور ایکسپٹ بھی نہیں کیا، اسلام کی جانب پازیٹیو اپنی فیلنگز بتائے، مگر اس نے قبول نہیں کیا، وہ خاموش رہا۔ اور 2 لڑکیاں جو بھیجی تو اس میں ایک حضرت ماریہ ہوئی جو ام المؤمنین حضور نے اپنے نکاح میں لیا، اور دوسری تھی حضرت سیری جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نکاح حضرت حسان سے کروایا۔
اور وہ جو خچر بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام دلدل رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہا، اور حضور جنگ حنین میں تک اس کو استعمال، حضور اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے ہیں۔ وہ لڑکیاں جو آئی تھیں حضرت ام سلیم کے گھر میں ان کو ٹھہرایا گیا، اور بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور حضور نے نکاح فرمایا حضرت ماریہ سے، اور حضرت ماریہ سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہوئی ہیں وہ بی بی خدیجہ اور حضرت ماریہ سے، حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور باقی اولادیں صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہیں سلام اللہ علیہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روسائے شام کو دعوت دی، وہی اسی متن کے لحاظ سے خط ہے، انہوں نے کسی نے جواب دیا، کوئی کسی نے اس کو پھاڑا، قیصر و خسرا کے بادشاہوں نے اس کو پھاڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جب پھاڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا ہے ان کی حکومتیں بھی اسی طریقے سے تباہ ہو کر رہے گی۔ تاریخ نے دیکھا کہ ان کی حکومتیں تباہ ہوئی۔ یہ بڑے تفصیلی اس میں واقعات ہے۔ ایک واقعہ جو پھر حضور نے بادشاہ ہرقل کو جو لکھا تھا، میں وہ آپ کے سامنے سنا کر انشاءاللہ تعالی رخصت ہو جاؤں گا۔ قیصر روم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قیصر روم کے نام لکھے گئے مکتوب کا متن یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، ہرقل کے نام جو روم کا رئیس اعظم ہے، اس کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، اور اس کے بعد میں تجھے اسلام کی جانب دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا، اگر تم نہ مانے تو رعایا کا گناہ بھی تمہارے ہی سر پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، آؤ ایک کتاب کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہ بنائیں، اگر تم منہ موڑ لو تو پھر گواہ رہنا کہ ہم ماننے والے ہیں۔ عرب کے علاقے شام میں غسانی خاندان قیصر روم کے ماتحت حکمرانی کرتا تھا۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کو قیصر روم کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا، طویل تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اعلان کیا کہ کوئی شخص ہے جو اس شخص کی جانب سے جس کے پاس سے خط آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، ان کے بارے میں کوئی گواہی دے سکے، کوئی ان کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بتا سکے۔ تو اس وقت اتفاقاً ابو سفیان بھی وہیں آئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، تو پتہ چلا کہ ہاں میں بھی وہیں سے ہوں، تو وہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا ان کو۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا کہ مدعی نبوت کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو اب ابو سفیان وہ کہنے لگے کہ آپ اس شخص کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں، آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس کا مرتبہ اس سے کم ہے، یعنی باتیں استغفر اللہ، کچھ باتیں ایسی کی کہ باتیں بڑی ہے مگر آپ اتنا بڑا نہ سوچیں، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بادشاہ نے اس جواب پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد ہرقل نے سوال پوچھا ان کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا وہ نجیب الطرفین اور ہم میں شریف تر ہیں، یعنی والدین، والد اور والدہ کی دونوں کی طرف سے پاک نسب اور بڑے عظمت گھر اور بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا اس خاندان میں بھی کوئی مدعی نبوت ہے، کیا کسی اور نے بھی دعوی نبوت کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا اس خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا اس کے کوئی پیروکار لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ہاں لوگ تو پیروکار ہے، کمزور، غریب، نوجوان، بچے، عورتیں، لیکن شرفا اور عمائدین میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ سارے جو ہیں یہ لوگ ہیں، مگر بڑے لوگوں وہ جو ہماری کیٹیگری ہے سرداروں میں سے، ہم میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، اگر ہیں تو کمزور، غریب، نوجوان، عورتیں، بچے، یہ سارے شامل ہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا اس کے پیروکار اور وفادار ساتھ ہیں، ساتھ دینے والے ہیں یا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا آج تک ان کے کسی ایک ساتھی نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر پوچھا تمہاری ان کے ساتھ لڑائی کا اب کیا حال ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کبھی وہ غالب آتے ہیں، کبھی ہم غالب آتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا انہوں نے کبھی بد عہدی کی ہے، کبھی عہد سے منہ توڑا ہے؟ ابو سفیان نے تنزن کہا ہمارے ان کے درمیان ابھی فی الوقت صلح ہے،
مگر میرا خیال ہے کہ عہد شکنی انہی کی طرف سے ہوگی جو ان کا خیال تھا. کہا نیا مذہب قبول کرنے والے لوگ کمزور لوگ ہیں یا بااثر لوگ ہیں؟ پوچھا تو جواب دیا ابو سفیان نے کمزور لوگ. ان کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا اضافہ ہو رہا ہے. کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ان کا کہنا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو اور صلہ رحمی اختیار کرو. اب ہرقل نے جب یہ سارا کچھ سنا تو پھر وہ خطاب کرنے لگا کہ سوال و جواب کا جب سلسلہ بند ہوا تو کہا کہ میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا، تم نے کہا وہ نہایت شریف النسب اور نجیب الطرفین ہیں، اور اللہ کا دستور ہی یہی ہے کہ اللہ نبیوں کو نجیب الطرفین ہی بنا کر بھیجتا ہے اور وہ شریف النفس ہی ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے تو وہ شخص باعتبار نسب اپنی قوم میں معزز ہوتا ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کوئی اور مدعی نبوت ہے جس کی نقل کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ نبوت کیا؟ تم نے کہا نہیں. میں نے استفسار کیا کہ اس کے پاس پہلے حکومت تھی کہ تم نے چھین لی ہو، اب وہ مدعی نبوت ہو کر تم سے حکومت چھیننا چاہتا ہو؟ تو تم نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا. جب تم سے ان کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا گیا تو تم نے بتایا کہ وہ کمزور غریب ہیں. تو جان لو ابتدا میں پیغمبر کے پیروکار ہمیشہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. اب یہ بیان سارا ہرقل بیان فرما رہا ہے. جب تم سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے ماننے والے پکے وفادار ہوتے ہیں یا کچھ عرصے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو تم نے بتایا کہ آج تک ان پر ایمان لانے والا کوئی شخص ان سے الگ نہیں ہوا. بے شک ایمان کی لذت ہی ایسی چیز ہے جو ایک مرتبہ اس کی لذت چکھ لیتا ہے پھر واپس مڑ کر نہیں دیکھتا. میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کیا وہ نقض عہد کے مرتکب ہوتے ہیں؟ تم نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا. لہذا اگر تم نے یہ سب کچھ سچ سچ بیان کیا ہے تو ایک دن وہ اس سلطنت پر جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن وہ اس سلطنت پر جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے وہ اس پر غالب آ جائیں گے، اور کاش میں ان کی خدمت میں ہوتا اور ان کے پاؤں دھوتا. اب اچھا، اور ان کی خدمت کرتا، حضور کے پاؤں دباتا، میں اپنا مقام ان کے قدموں میں رکھتا. اور یہ کہہ کر ہرقل نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو. اور ابو سفیان وہاں سے بوجھل دل لے کر اٹھا. ارغرض حضور نے رئیس امامہ کو دعوت دی، کسرا کو دعوت دی، خسرو پرویز کو دعوت دی، نجاشی کو دعوت دی. نجاشی نے اس کو قبول فرمایا، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان وہ لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ وہ ہجرت فرما کر حبشہ گئی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور وکیل نجاشی کو بنا کر حضرت ام حبیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے پیغام قبول فرمایا، اور پھر 6 ہجری میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور صلح حدیبیہ جیسا ایک عظیم واقعہ اس میں پیش آیا، غزوہ خندق بھی اس میں ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغامات بادشاہوں اور عمرا کو جو بھیجے ہیں، خاص طور پر دین کے اور وسعت پانے کا آغاز 6 ہجری میں ہوا. اب انشاءاللہ تعالی کل ہم 7 ہجری اور 8 ہجری کے واقعات ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. 8 ہجری میں جو صلح ہوئی تھی وہ صلح جو کیسے ٹوٹی اور آگے کیا انجام اس صلح کا ہوا، انشاءاللہ تعالی ہم کل کے سلسلے میں جانیں گے. مولا تعالی سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربي زدني علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.